بلوچستان کے اندر موت کا راج ناظرین بہت عرصے سے جاری ہے، لیکن بہت بڑی خبروں کے اندر یہ بڑی خبر نہیں بن پاتا۔ سید ابرار حسین کے قتل نے، جو پاکستان کا ایک مایہ ناز باکسر تھا اور پاکستان کے جھنڈے کو بلند کرنے میں اس نے اپنی زندگی کے قیمتی سال صرف کیے، آخر میں آ کے قاتلوں کی گولی سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اب مستقبل میں کرنا کیا ہے۔ ابھی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ جب ہم نے آئی جی صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تو چونکہ اس وقت اویلیبل نہیں ہوں، اس وجہ سے میں کلولیس ہوں، شاید یہ لفظ مجھے بتایا گیا۔ اس معاملے کے بارے میں سی سی پی او صاحب کو ریکمینڈ کیا تھا، ان کو ہم کال کر رہے ہیں، وہ کال نہیں اٹھا رہے۔ ہم تو ان کا نقطہ نظر جاننا چاہ رہے ہیں تاکہ کچھ احساس ہو تحفظ کا۔ سو دس از دا سچویشن۔ ذرا اس پہ بات کریں ناصر صاحب کہ ایک طرف سے ہم جو منترا سنتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب بھی جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں حالات ٹھیک ہیں، یہ میڈیا ایگزیجریٹ کر رہا ہے، بلوچستان میں اتنے بڑے پروگرس ہو رہی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ واقعات سنتے ہیں، آپ تو وہاں کے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے کیا وہاں پر حالات ٹھیک؟ بلوچستان کون کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہے؟ پرائم منسٹر صاحب کہہ آدھے لوگ جب سے نواب خان بگٹی کو شہید کیا گیا، لوگ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے، لوگ آزادی مانگ رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو بگڑ گئے ہیں، جن کی نواب خان بگٹی کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ کس نے آج تک بات کی ہے؟ جو وہ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ کس نے بات کی ہے؟ وہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کے ساتھ تو آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی۔ اگر آپ میڈیا پہ آ کے یا پریس میں آ کے یہ کہیں کہ بلوچستان کے حالات ٹھیک ہے، ویسے تو میں کچھ دن پہلے بھی اپنے پرائم منسٹر صاحب جب کوئٹہ گئے تھے، میں تو یہی تھا جی، تو میں نے اس پہ چینل پہ سنا، کسی چینل پہ سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بالکل حالات بالکل ٹھیک ہے۔ میں اسی کو ریفر کر رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ روز، یعنی مجھے آپ وہ ایک ہفتہ مجھے آپ یہ کوئی ایسے بتائیں کہ جو بلوچستان میں واقعات نہ ہو۔ یعنی سیاسی کارکن وہاں مارے جاتے ہیں، سیاسی کارکن غائب ہوتے ہیں، پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملتی ہے، درخت پہ ٹانگے ہوئے مل جاتی ہے، کسی ریگستان میں مل جاتی ہے۔ کوئٹہ شہر کی آپ حالت دیکھیں، میں کوئٹہ شہر کی آپ کو بتاؤں طلعت صاحب، یعنی یہ کوئٹہ شہر میں جتنے بھی واردات ہو رہی ہے یہ 4 کلومیٹر کے ایریے میں ہو رہا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہاں کی انتظامیہ، وہاں کی پولیس، وہاں کے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر 200 بھی پولیس والے وہ پر تعینات کر دے، میرا خیال ہے چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ 4 کلومیٹر کے پاس میں یہ ہو رہا ہے، یا یہ اپنے بروری بھی ہو رہا ہے، یا یہ جناح روڈ سے اوپر جو ہے تقریباً یہ سریاب روڈ کے نزدیک یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں۔ 4 کلومیٹر مجھے آپ یہ بتائیں کہ 4 کلومیٹر کسی حکومت کے لیے، کسی انتظامیہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کیا؟ لیکن نہیں کر پا، مگر آج تک جس طرح ابھی صابر نے، میرا جو چچا زاد بھائی ہے ابرار کے بڑے بھائی، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ قاتل پکڑے نہیں جائیں گے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آج تک قاتل کون سا قاتل پکڑا گیا ہے؟ کسی کو نامینیٹ کیا گیا ہے؟ میں یہ سنتا ہوں، مجھے ایک چیز پہ اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پریس کو فون آ جاتی ہے، پریس والے کو فون آ جاتی ہے کہ یہ میں نے اون کر لیا یا نام لے کے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس دور میں، اس جدید دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، کیا وہ فون ٹریس نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر نواب اکبر خان کی بگٹی کی ان غاروں میں، اس پہاڑ کے اس صحرا میں تم نے ٹریس کر کے نواب اکبر خان کو ڈھونڈ لیا اور جا کے اس کو شہید کیا 85 سال کی عمر میں نہ کردہ گناہ پہ، اور کیا یہ مجرمان جو کوئٹہ شہر میں ہیں یہ پکڑا نہیں جا سکتا ہے؟ یہ پکڑا جا سکتا ہے، مگر مجھے حیرت ہو جاتی ہے کہ ایک فوڈ ٹریس نہیں ہوتا۔ مجھے خود دھمکیا ہے، یہ میں نے خود کہا ہے، میں نے وزیر داخلہ اپنے رحمان ملک کو بتایا، میں نے میسیج ان کو بتایا، ٹیلی فون نمبر میں نے بتائی، حالانکہ میں نے خود جو ٹریس کیے اس حد تک بھی میں پہنچ گیا تھا کہ یہ فلانا ایریا سے ہوا ہے، مگر آج تک کسی نے غور نہیں کی۔ تو بیگ صاحب یہ معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں جو کراچی کے اندر بھی واقعات ہوئے، 4 دن کے اندر 40 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور تسلسل ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی کی بات نہیں ہے، کراچی تو چلیں کہہ دیں بڑا کمپلیکس سٹی ہے، جس طرح فرما رہے ہیں کوئٹہ کے اندر تھنلی پاپولیٹڈ اسمال ایریا، واٹ از ہیپننگ؟ طلعت میں یہ سمجھتا ہوں یہ سید ابرار حسین میرا خیال ایک نیشنل ہیرو تھا۔ پاکستان کی ریپریزنٹیشن واز ایکسلنٹ، جتنا وہ بچہ کر سکتا تھا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ایک نیشنل ہیرو تھا، ہی شوڈ ہیو بین گیون سم اسٹیٹ فیونرل، اور کچھ نہیں،
تو کم سے کم فیڈرل گورنمنٹ کا سپورٹس منسٹر ہی جا کے جنازے پہ ریپرزنٹیشن کرتا. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اخبار میں نے نہیں دیکھا کوئی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا, نہ ادھر کوئی بلوچستان کا سٹیٹمنٹ آیا گورنمنٹ کا. تو یہ آپ دوسرے جو ہمارے اولمپئنز ہیں یا دوسرے جو سپورٹ پلیئرز ہیں, ہم کیا ایک میسج بھیج رہے ہیں کہ یہاں پہ بندہ مر جاتا جیسے کوئی چڑی یا کتا مر گیا, کہانی ختم ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ خدا کے واسطے یہ جو سپورٹس ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں جو ایک پرابلم ہے ٹیررزم کا, یہ ایک آؤٹ لیٹ ہے. اب آپ دیکھیں افغانستان جیسا ملک کرکٹ کھیل رہا ہے کیونکہ ایک آؤٹ لیٹ ان کو مل رہا ہے. انڈیا میں دیکھیں آپ آئی پی ایل پورے ملک کو انہوں نے انوالو کر لیا ہے, چاہے جوا چل رہا ہو بٹ کم سے کم انوالو کر لیا ہے. اور ہم یہاں دیکھیں ہم اپنے سپورٹس مینز کو مار رہے ہیں. خدا کے واسطے آئی تھنک انف از انف. ہمیں چاہیے کہ وی شوڈ پٹ آور ہیڈس ٹوگیدر. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, مجھے بہت افسوس ہوا اس سال کا بجٹ انہوں نے 45 کروڑ الاٹ کیا ہے سپورٹس کو خالی پیز اینڈ سیلریز اور تنخواہوں کے لیے. دیٹ از نان ڈیولپمنٹ فنڈ. جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ نیل ہے, نیل. پچھلے سال انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ دیا تھا 22 کروڑ پی نٹس, اس میں سے کاٹ کے انہوں نے 17 کروڑ کر دیا. اب آپ بتائیں 18 کروڑ کی آبادی اور ہمارے میجورٹی آف آر پاپولیشن از یوتھ, اور ہمارے پاس کوئی سپورٹنگ فیسلٹی نہیں ہے. ویسے جو کھلاڑی ہیں مستقبل میں وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہوں گے نا جی آخر میں آ کے اگر ہمارا حال یہی ہونا ہے تو ہم نے ملک کو ریپرزینٹ کرنا ہے, ہم نے ملک کا کلر لے کے کیا کرنا ہے. دیکھیں طلعت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس ملک کے اندر وقت آ گیا ہے کہ ایک میجر سرجری کی ضرورت ہے. اب وہ سرجن کہاں سے آئے گا آئی ڈونٹ نو, سرجری کی ضرورت ہے. جی بتا دوں, دیکھیں یہاں پہ اگر ڈینیل پرل کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, غیر ملکی تھا چونکہ وہ امریکن تھا, اس کی قاتل کو پکڑا گیا. اگر ریمنڈ ڈیوس ہے وہ ایک مجرم تھا, اس نے قتل کیا, 3 بندوں کو اس نے قتل کیا, وہ یہاں سے ملک سے بڑے اچھی طرح چلا گیا. مگر یہاں کے جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, عوام کے قاتل کبھی پکڑا نہیں جائے گا. کیونکہ جس طرح انور بیگ صاحب نے کہا کہ یہ تو بالکل جیسے کتے جیسے مار رہے ہیں, ان کی تو حقوق. آپ یورپ میں جائیں, یورپ میں کتوں کی بھی حقوق ہے, بلی کی بھی حقوق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے سستا جو انسانی خون بن گیا ہے پاکستان میں, اور کچھ اتنے سستا نہیں ہے. روٹی مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, سب کچھ مہنگا ہے, پیٹرول مہنگا ہے, سب کچھ مہنگی, مگر انسانی خون جو ہے سب سے سستا ہے. نہ اس کے قاتل پکڑا جاتا ہے, نہ کسی کو سزا ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں, جس نے میں نے اپنے سپورٹس کے بارے میں کہا, آپ اسپورٹس چھوڑے, آپ تعلیم کو دیکھیں. آپ نے آپ کی تعلیم کا کیا حشر ہے. 0.4% آپ نے رکھ لی بجٹ میں تعلیم کے لیے, جو سب سے ضروری تعلیم ہے. اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے, بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے, جو مستقبل کے یہ معمار ہوں گے, تو آپ کیا توقع کریں گے اس ملک کس طرح یہ ترقی کرے گی. ہم نے آج تک اس ملک کو تعلیم ایک نظام تعلیم ہم نہیں دے سکے. فری تعلیم کو تو آپ چھوڑیں, جان کا تحفظ نہیں دے رہے ہیں جی. کہ ابھی یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جان و مال کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر ریاست اپنی اس کی ذمہ داری کو پوری نہیں کرتی ہے تو پھر یہ لوگ کہاں جائے؟ بالکل آیا مجھے آپ یہ بتایا طلعت صاحب کہ لوگ خود اپنے حفاظت کرنا شروع کر دیں. اگر لوگ خود اپنے حفاظت کرنا شروع کریں گے تو پھر اس ملک میں کیا حشر بنے گا؟